جی فرینڈس، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جمال کان کو اپنے پاس بلاتا ہے اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ کان جمال کے پاس آتا ہے اور اسے ہاتھ ملاتا ہے تو جمال بولتا ہے خوش آمدید، کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ جس پر کان بولتا ہے کہ میرا ایک ہی فیصلہ ہے، وہ یہ کہ مجھے جیل سے نکلنا ہے۔ جس پر جمال بولتا ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ واپس جیل آنے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کان بولتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام جیل سے باہر کرنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں، پر میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، وہ اس بات پر یقین نہیں کر رہی کہ مجھے اتنی جلدی جیل سے کیوں رہا کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے مجبوراً مجھے انہیں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ جس پر جمال بولتا ہے تم مجھے غلط مت سمجھو، پر تمہاری ماں اس کیس میں ضروری نہیں ہے، وہ اس کام کے بارے میں بالکل بھی نہیں جان سکتی۔ تو کان بولتا ہے میں نے آپ کی بات مانی ہے، اب آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ تو پاس کھڑی بہار پوچھتی ہے تو کیا تم اس کام کو نہیں کرو گے؟ جس پر کان بولتا ہے کہ ہاں، میں وہی سوچ رہا ہوں۔ پھر بہار بولتی ہے کہ کیا مذاق ہے؟ تو اس پر کان بولتا ہے آخر کار وہ میری ماں ہیں، میں یہ ایسے نہیں کر پاؤں گا اگر مجھے جھوٹ ہی کہنا ہے تو بہار بولتی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط تھے کیپٹن، ہمیں شاید ہمارا سے ہی بات کر لینی چاہیے تھی۔ تو اس پر کان ہنستا ہے اور کہتا ہے بہت اچھا ہوتا اگر تم ان سے ہی بات کر لیتی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس پر بہار پوچھتی تو کیا تم بھیڑیا ہو؟ جس پر کان بولتا ہے کہ میرے پاس بس ایک ہی زندگی ہے، دو نہیں، میری اچھی بھیڑ، تم پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر کان بہار کو چڑھاتا ہے تو جمال بولتا ہے ٹھیک ہے کان کارا بولت، تمہاری امی کو اس ڈرس کا پتہ نہیں لگنا چاہیے، اس میں تمہارے باپ کا قتل دکھایا گیا ہے، وہ بہت جذباتی ہو جائیں گی اور تمہیں کھونے سے ڈریں گی، اور اس طرح کی باتیں ہمارے کام کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر کان بولتا ہے تو مجھے اور کیا کہنا چاہیے انہیں؟ پھر جمال بولتا ہے کہ تم پولیس کے ساتھ کام کر رہے ہو، اب تم کیا کام کر رہے ہو یہ تم نہیں بتاؤ گے، بس یہی۔ سین چینج ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر صبح اٹھتا ہے اور پھر کھانے کے ٹیبل پر جاتا ہے، وہاں پر ایڈم پہلے سے ہی ناشتہ کر رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر کو دیکھ کر ردم پوچھتی ہے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، اور کہتی کہ چائے تو تمہیں چاہیے نہیں ہوگی، کافی تمہاری نیند کو اڑا دے گی اور پھر تم کام کرتے کرتے تھک جاؤ گے، ویسے بھی تم 2-2.5 گھنٹے ہی سوئے ہو، اگر تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں نیند کی دوائی دے گا۔ پھر جہانگیر ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر ایڈم کہتا ہے کہ میں تو یہاں کھانا کھانے آیا تھا، یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ تبھی وہ جہانگیر سے کہتی ہیں کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ پھر جہانگیر ایڈم سے پوچھتا ہے کہ لڑکی کا کیا بنا ہے ایڈم؟ ایڈم کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تو جہانگیر پوچھتا ہے کہ کچھ پتہ چلا وہ کون تھی؟ ایڈم بولتا ہے مجدے، سکندر کی بیٹی۔ جہانگیر حیران ہو جاتا ہے اور ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجدے سکندر کی بیٹی ہے اور تم یہ بات مجھے اب بتا رہے ہو؟ جس پر ایڈم کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تمہیں پتہ ہوگا کہ وہ سکندر کی بیٹی ہے۔ جس پر جہانگیر کہتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ ہوتا؟ پھر جہانگیر پوچھتا ہے کہ کیا وہ نشہ وغیرہ کرتی ہے کیا؟ جس پر ایڈم بولتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کا پرس چیک کیا تھا، وہ بالکل کلین تھی، وہ بس پیار میں ہے۔ پھر نردم پوچھتے کہ کون پیار میں ہے اور کس کے ساتھ ہے؟ وہ فٹ بالر؟ تو ایڈم مزاحیہ انداز میں بولتا ہے جی جی شاید۔ پھر جہانگیر ایڈم سے کہتا ہے کہ تم مجھتے پر نظر رکھو، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سکندر الہان تپیلی سے ملنے آتا ہے اور الہان تپیلی سکندر کا سواگت کرتے ہوئے بولتے ہیں کیا چل رہا ہے سکندر، آج تم بنا کال کرے ہی آ گئے، ایسا بھی کیا ضروری کام پڑ گیا؟ تو سکندر ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ میں دیکھنے آیا ہوں کہ جس نے مجھے برسوں تک آرڈرز دیے وہ آج کیسا ہے۔ پھر وہ اس کی بیوی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ آج بھی وہ ایسی ہی ہے، اور پھر وہ جہانگیر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ الہام تم بوڑھے ہو رہے ہو، پر میں اتنا بوڑھا نہیں لگتا، تمہارے چہرے پر جھریاں صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ تب الہام پوچھتے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جس پر سکندر بولتا ہے کہ میں اس پھول کو بین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے وہ پھول چلانا نہیں آتا ہے۔ پھر تپیلی بولتا ہے کہ تم اسے جل رہے ہو۔ سکندر کہتا ہے کہ ہاں، تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا ہے ہی نہیں، جو تمہارا اصلیت میں ہے ہی نہیں، تم اس پر حق جتا رہے ہو۔ تپیلی سے بولتا ہے کہ میں یہ سب باتیں بہت مس کر رہا تھا،
جس پر سکندر بولتا ہے کہ اب پہلے جیسا ٹائم نہیں ہے، یہ 1997 ہے اور آج تم کسی کو آرڈر نہیں دے سکتے۔ میرے پیچھے آج بہت زیادہ مضبوط لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور تم میرے سامنے آج کچھ بھی نہیں ہو، اس لیے جلتے تم ہو تبیلی۔ اس کے بعد سکندر اور تپیلی میں بحث ہوتی ہے اور پھر سکندر تپیلی کو چیلنج کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سکندر کی انہی باتوں سے تپیلی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ وہ مجھے چیلنج کر کے گیا ہے۔ اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور بہار جمال سے کہتی ہے ہم کان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جمال کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے ہمیں کان پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر اپنے ماں باپ کے گھر آ رہا ہوتا ہے، اسے راستے میں سکندر ملتا ہے۔ سکندر جہانگیر سے باتیں کرتا ہے اور اسے خود سے ملنے کو بولتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میری ٹیم میں کام کرو۔ پھر سکندر جہانگیر کو ایک کارڈ دیتا ہے جس میں سم لگی ہوتی ہے۔ پھر سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب جہانگیر گھر کے اندر جا رہا ہوتا ہے تبھی ایڈم آتا ہے۔ وہ جہانگیر سے پوچھتا ہے کہ بھائی قدرس آ گئے، کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے یا پھر مجھے اس لڑکی مجدے کو فالو کرنا ہے؟ جہانگیر بولتا ہے کہ تم لڑکی کا پیچھا کرو اور اگر وہ گھر سے باہر نہ نکلے تو تم حقان سے بولنا، وہ اسے فون کر کے گھر سے باہر نکالے گا۔ جس پر ایڈم بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ایڈم کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سکندر موویز دیکھتا ہوا کیونکہ اس نے پرانی موویز کی بیس پر اس کا نام مجدے رکھا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ ہنستا ہے۔ پھر جہانگیر گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر ایڈم بولتا ہے کہ تمہارا فون نہیں لگ رہا تھا اس لیے مجھے یہاں پر آنا پڑا۔ اس کے بعد جہانگیر اپنا فون آن کر لیتا ہے۔ گھر میں انٹر ہوتی اس کی ماں سے پوچھتی کہ تمہارا فون کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ جس پہ سکندر کہتا ہے کہ ہاں وہ سوئچ آف تھا جس میں سوئچ آن کرنا بھول گیا۔ پھر جہانگیر پوچھتے کہ سکندر یہاں پر کیوں آیا تھا؟ جس پہ اس کی ماں بولتی کہ وہ ہمیں دھمکانے کے لیے آیا تھا۔ جہانگیر بولتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پھر گلائے بولتی کہ اسے شرم آنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے کام کرتا تھا اور آج دیکھ لو وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے، اس کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہارے باپ کو دھمکائے، وہ جب دیکھو تمہارے باپ کو ذلیل کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس پر تپیلی غصے سے بولتا ہے کہ چپ رہو۔ پھر تپیلی بولتا ہے کہ بیٹا میں کچھ نہیں جانتا لیکن اس کے پیچھے ضرور کسی کا ہاتھ ہے جس کی آج اتنی جرت ہو گئی۔ تمہیں اس کا پتہ لگانا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور اگر یہ تمہیں پتہ ہے تو تم مجھے پلیز بتاؤ، اور اگر نہیں پتہ تو مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ اس کے پیچھے کون ہے، کس کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر تپیلی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ایئرپورٹ کے لیے نکلتا ہے اور کسی سے فون پر بات کرنے سے اسے پتہ لگتا ہے کہ قدرت ایئرپورٹ پر نہیں پہنچا۔ پھر وہ پوچھتے کہ اگر وہ ایئرپورٹ پر نہیں پہنچتا تو وہ کہاں ہے؟ پھر وہ اپنے آدمی سے بولتا ہے کہ تم ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں کر سکتے۔ سین چینج ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہار کان کو لے کے کیفیٹیریا جاتی ہے جہاں پر وہ فضائر ڈانس کرتا ہے اور اس میں ساری انفارمیشن اپنی ممی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حمیرہ جمال سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد بہار کان کو وہاں پر لے کر آتی ہے اس کو اس کی ماں سے ملوانے کے لیے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور اس کمرے میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں۔ تو جمال بہار سے بولتا ہے کہ وہ کوڈ لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور پھر وہ دونوں اس کے کمرے میں جاتے ہیں۔ پھر حمیرہ بولتی کہ ہم لوگوں کے بیچ میں کوئی بھی سیکرٹ نہیں رہ سکتا، اس لیے جتنا ہم کھل کر بات کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ بتاتی کہ مجھے پتہ ہے اس ڈی وی ڈی کے بارے میں۔ جس سے جمال پوچھتے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کری۔ پھر کان کہتا ہے کہ جب میں نے فدائے ڈانس کیا تھا تو میں نے اپنی ساری انفارمیشن اپنی ماں کو بھیج دی تھی۔ اس کے بعد وہ سب اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ حمیرہ بولتی کہ میں کان کی جاب کے لیے بات کروں گی تپیلی سے اور وہ ایک پلان تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جمال اور بہار حمیرہ کو باہر تک چھوڑنے جاتے ہیں تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ کان آپ کا بیٹا نہیں تھا، جس پر حمیرہ بولتی کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ وہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی کہ آج کے بعد یہ مت کہنا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا خود کا بیٹا ہے، میں نے اسے پالا پوسا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر سکندر کے گھر میں جاتا ہے۔ وہاں پر سکندر پہلے سے ہی کوترس کو ٹیبل پر کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ وہ جمال سے بولتا ہے کہ میں نے بنا کسی زور زبردستی کے کوترس کو یہاں پر لایا ہوں اور اب وہ میرے ساتھ ڈیل کرنے والا ہے۔ اس پر جہانگیر بولتا ہے کہ سکندر یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ڈیل تو میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس پر جہانگیر ہنستا ہے اور ان کی بحث ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ جہانگیر کو مارنے لگتے ہیں۔ پھر جہانگیر بولتا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ اس بات پر سکندر اور غصہ ہوتا ہے لیکن وہ اس شرط پر کوترس کو اس کے ساتھ جانے دیتا ہے کہ وہ سکندر کی بیٹی کو رہا کرے۔
ہمیرا ایک بینچ پر بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے اس نے اس بچے کو پالا۔ جب ہمیرا پولیس اسٹیشن سے اپنے گھر جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے 25 سال پہلے، لیکن وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو مار نہیں پاتی، اسی لیے وہ اس بچے کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر حقان کے گھر جاتا ہے۔ وہاں پر مجھے بلڈنگ سے روڈ پر سامان پھینک رہی ہوتی ہے اور میڈیا والے اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جہانگیر میڈیا والوں کو وہاں سے ہٹاتا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ میں اس سے اچھی تمہیں بڑی خبر دوں گا، اور ایک میڈیا والے کو بنا فون کے اپنے ساتھ چلنے کو بولتا ہے اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے روم میں خود کو قید کی ہوتی ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہوتی اور چیزوں کو بس نیچے ہی پھینک رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر اسے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے۔ پھر مجھے بولتی کہ میرا جو بوائے فرینڈ ہے وہ بالکل بھی کسی کام کا نہیں ہے، اس سے اچھے تو تم ہو، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا، اس میں تو بات کرنے تک کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد جہانگیر اس سے باتیں کرتا ہے اور اسے منا کے اس سے روم کا دروازہ کھلواتا ہے۔ وہ خوشی خوشی باہر آتی ہے اور صوفے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کان ریلنگ پر کھڑا ہوتا ہے تو باہر اس کے لیے کافی لے کر آتی ہے اور وہ کان سے پوچھتے ہے کہ تمہیں کیا چیز غصہ دلاتی ہے، تو کان بولتا ہے کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ پھر وہ بولتی ہے کہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں، اور وہ جمال کی بات یاد کرتی ہے کیونکہ جمال نے اسے بولا ہوتا ہے کہ تمہیں اسے جاننا ہوگا، اس کے تھوڑا قریب جانا ہوگا، جس سے کہ وہ ہم پر بھروسہ کر سکے کہ وہ کیا سوچتا ہے اور اس کے کیا پلانز ہیں۔ اسی لیے وہ سب سمپتھی کان کو دکھا رہی ہوتی ہے، جو کہ اصل میں سب جھوٹ ہوتا ہے۔ پھر کان بولتا ہے کہ ہاں تم مجھ سے سوالات پوچھ سکتی ہو، تو وہ بولتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر کان کہتا ہے کہ کیا تم فدائے کے بارے میں جانتی ہو؟ یہ اس ڈانس کی بات کر رہا ہوتا ہے جو اس نے کیفیٹیریا میں کیا تھا۔ پھر وہ ہنستی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے کچھ اور پوچھو۔ پھر کان کہتا ہے کہ تم کہاں سے ہو، جس پر بہار کہتی ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتی، میں الگ الگ جگہ سے ہوں، میرے جنم کے ٹائم پر میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ مر گئے تھے، اس لیے مجھے میرے دادا نے پالا اور ان کا ادھر ادھر ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا۔ ان کے بعد اس کی آنٹی نے اور پھر اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا تھا، اور اب میں پولیس والی ہوں۔ پھر کان بولتا ہے کہ ہاں یہ تو میں دیکھ ہی سکتا ہوں، جس پر بہار پوچھتی ہے کیسے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک مجرم ہوں اور تم پولیس والی۔ پھر بہار کہتی ہے کہ تم بس باتیں کیے جا رہے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ تم چل بھی پاؤ گے۔ پھر کان کہتا ہے کہ مجھے سونے کے لیے جانا ہے، جس پر بہار کہتی ہے کہ ٹھیک ہے گڈ نائٹ، اور وہ یعنی کان کافی کے لیے شکریہ کہتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر میڈیا والوں کو لے کر کسی اور گھر میں جاتا ہے جہاں پر کوترس کے ساتھ ساتھ تبیلی بھی ہوتا ہے اور حقان بھی۔ وہ سب پکچرز لیتے ہیں فون میں اور وہ میڈیا والوں کو دے دیتے ہیں، جس سے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جہانگیر پول سائڈ پر جاتا ہے جہاں پر مجدے پہلے سے ہی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن بابا کال کر رہے ہیں، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم نے ان سے کیا بولا ہے، جس پر وہ بولتے کہ میں نے ان سے یہی بولا کہ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے اور میرے بابا نے کہا کہ میں جانتا ہوں، تم ڈرو مت۔ یہ سب وہ ہنس کر بول رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی کہ کیا مجھے ڈرنا چاہیے؟ پھر جہانگیر مسکراتا ہے اور وہ بولتی آؤ چلیں۔ اس کے بعد وہ کار میں بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ پہنچ کر بولتا ہے کہ مجدے ہم پہنچ چکے ہیں۔ پھر مجدے بولتی کہ تم میرے پاپا سے ڈرتے ہو، جس پر جہانگیر بولتا ہے کہ کیا مجھے تمہارے باپ سے ڈرنا چاہیے؟ پھر وہ اسے پوچھتی کہ کیا تم حقان کے گھر میں تھے جب میں بیمار تھی؟ جس پر وہ بولتا ہے کہ ہاں میں وہیں پر تھا۔ پھر وہ بولتی کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ پھر جہانگیر اسے بولتے کہ جاؤ تمہارے بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر مجدے بولتی کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، میرے جانے کا من نہیں ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ جہانگیر بولتے کہ تم گاڑی سے نیچے اترو۔ دوسری طرف سکندر چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر جہانگیر خود اٹھ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر مجدے کو باہر نکالتا ہے اور اس کو سکندر کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ سکندر سے بولتی کہ مجھے یہ آدمی پسند آ گیا ہے اور میں اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پھر سکندر مجھے سے کہتا ہے کہ مجھے مزید پریشان مت کرو، تم نے آلریڈی مجھے کافی پریشان کر دیا ہے، اور وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے اور وہ ہنستی ہنستی اپنے باپ کے ساتھ گھر چلے جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ارم جہانگیر کی منگیتر لوتے سے پوچھتی ہے کہ یہ پینٹنگ کب کی ہے، جس پر وہ بولتی کہ جب جہانگیر باہر سے آیا تھا۔ اس کے بعد ارم ایک چٹھی جہانگیر کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور یہیں پہ یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔